بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم بزرگوں، آج کی یہ مبارک مجلس جس میں قاری محمد فرقان صاحب استاد اطلاعات تجوید جامعہ کاشف العلوم جبل پور میں بچوں کا قرآن کریم پورا کر گیا ہے. بڑی مبارک مجلس ہے اور بڑی محترم اور عظیم الشان مجلس ہے. اور اس مجلس کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سابق شیخ الحدیث جامعہ مدارس العلوم سہارنپور کے خلیفہ اجل حضرت مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو ہمارے رفیق بھی ہوتے ہیں اور المعہد الاسلامی کے بھی بڑے رفیق ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اس مبارک مجلس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. قاری محمد تنویر صاحب جو اس مدرسے کے ناظم ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ماشاءاللہ سالانہ کئی بچے یہاں سے حافظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جن بچوں کے حفظ قرآن کے تعلق سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے وہ بچے بڑے قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں. اور یہ پوری بستی جہاں کے بچوں نے قرآن کریم پورا کیا یہ بستی بھی مبارک ہے، کیونکہ اس عظیم نسبت پر وہ قرآن کریم کی نسبت ہے. اور قرآن کریم بڑا عظیم شان کلام ہے. قرآن کریم کی عظمت اگر پوچھا جائے تو کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی عظمت کا علم اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی اس کی کامل عظمت کو نہیں پہچانتا. لیکن قرآن کریم میں کئی مقامات پر قرآن کریم کی عظمت کو مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کتنا عظیم. آپ ایک بڑا پتھر کسی چھوٹے بچے کے اوپر رکھ دیں تو وہ بچہ اس پتھر کے عظیم ہونے کی وجہ سے دب جائے گا. آپ کہیں گے، سب لوگ اعتراض کریں گے اتنا بڑا بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، یہ چھوٹا بچہ اس میں قابل نہیں تھا. تو قرآن کریم اتنا عظیم الشان کلام ہے، اتنا عظمت والا کلام ہے کہ اس کی مثال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کریم پہاڑ کے اوپر اتارتے، ہم نے تو نبی کے اوپر اتارا ہے، امت کے لیے یہ قرآن کریم دیا ہے، لیکن اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کی ترقی کو اور اس کے بڑا ہونے کو یوں محسوس کرو کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر اتارا جاتا لرأيته خاشعا متصدعا، تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب گیا ہے، وہ پہاڑ چھوڑا چھوڑا ہو گیا ہے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس قرآن کریم کا اتنا بڑا مقام ہے. پہاڑ کسی کے دبانے سے دبتا نہیں، لیکن قرآن کریم اگر وہاں اتر جاتا تو پہاڑ دب جاتا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے
وہ چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ایک بہت مثال بیان کی گئی ہے اور مثالیں اس واسطے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے دماغ موٹے ہیں, ہم باریک باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتے ہیں. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور غور و فکر کر کے اپنی دنیا بنائیں, اپنی آخرت بنائیں, قرآن کریم کی عظمت دل میں پیدا کریں. یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا اور اس طرح کی مختلف آیتیں ہیں. پھر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی آیت سے ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا. اللہ نے ان کو بلایا, کوہ طور پر بلایا اور اللہ کو آپ کے کچھ احکام سے دینے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک کرم پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کرم میں کہہ دیا کہ اللہ آپ سے مجھے بہت محبت ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے, لہذا آپ مجھے اپنے آپ کو دکھلا دیں. آپ کیسے؟ ربی ارینی, آپ مجھے دکھلا دیجیے آپ کیسے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. بہت بڑا, آپ کی آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن چلو تمہاری دل کی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے اوپر دیکھو, اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی اتاروں گا. اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو سمجھو کہ تم بھی برداشت کر دو گے میرے دیکھنے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اور اپنا جلوہ اس پہاڑ کے اوپر اتارا, کوہ طور پہاڑ پر اتارا. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, نہیں تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تھوڑی دیر میں وہ جلوہ ربانی اس پہاڑ پر اترا تو وہ پہاڑ ڈرتا دیتا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یہ تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتری تھی, یہ تجلی پہاڑ کے اوپر اتری تھی. اس تجلی کو بالواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے اور موسیٰ صاحبہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی اور اس کا جلوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ویسی ہی ہیں, ان کی صفات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ کا کلام قرآن کریم یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی یہ صفت کلام ہے. یہ پہاڑ کے اوپر اتر جائے تو پھر پہاڑ رہتا رہتا ہے. اتنا عظیم الشان کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں وہ محفوظ ہو گیا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے یہ امانت قرآن آسمانوں کے اوپر پیش کی, زمینوں کے اوپر پیش کی, پہاڑوں کے اوپر پیش کی. آسمانوں میں بنا کر دیا, زمینوں میں بھی بنا کر دیا اور پہاڑوں میں بھی بنا کر دیا کہ ہم اس گناہگار ذمہ داری کو, اس بہت بڑی ذمہ داری کو اور اس بہت بڑے پہاڑ بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس انسان نے اس کو اٹھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ قرآن کریم کو برداشت کر سکتا ہے, قرآن کریم کو دل میں سمجھ سکتا ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. نہیں تو انسان کمزور ہے, انسان بہت طاقتور ہے. قرآن کریم میں کہا گیا خلق الانسان ضعیفا, انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا. تو یہ تو کمزور ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اس کو یاد کرا دیں گے. کیونکہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے. خود قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی یاد کرنے والا ہے؟ کوئی یاد کرنے والا آئے گا
جوان بھی یاد کر سکتا ہے، اور بچے جو ہیں ان کی تختی بالکل سادہ ہوا کرتی ہے، یہ تو اور یاد کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچے ہی قرآن یاد کر سکیں، نہیں، جوانوں نے قرآن کریم یاد کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، بڑے زبردست امام گزرے، پوری دنیا میں ان کے مسائل کو مانا جاتا ہے، ہم سارے لوگ حنفی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کا یہ دستور تھا، ان کا یہ قانون تھا کہ اگر میرے یہاں کوئی پڑھنے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے حضرت میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، درس قرآن لینا چاہتا ہوں، مسائل میں آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں، آپ فرمائیں، اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے یہاں درس کی شرط یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو، آپ حافظ قرآن ہیں، لیکن حافظ قرآن تو میں نے کر نہیں رکھا، بس میری یہی شرط ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے یہ آیت لے کر اٹھے کہ بہت جلد حضرت کی خدمت میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، چلے گئے اور ایک ہفتے تک مسلسل قرآن کریم کو یاد کرتے رہے، مسلسل قرآن کریم پڑھا۔ ایک ہفتے کے بعد امام ابو حنیفہ کی خدمت میں تشریف لائے کہ حضرت میں درس میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، کہ تمہیں بتایا نہیں، میں نے میری شرط ہے حافظ قرآن ہونا چاہیے میرے آنے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، ایک ہفتے میں قرآن کریم کیا، اور جوان آدمی تھے، صاحب کن صالح تھے، بڑے جوان آدمی تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے، ایک ہفتے میں حافظ قرآن کر دیا۔ کیا بات ہے علماء کی، اور کیا بات ہے بزرگوں کی جن کے دلوں میں قرآن کا عشق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، قافلہ ساتھ ہے اور رمضان مبارک کا سفر ہے، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں۔ تو ہم سب لوگوں کی ساری زندگی میں تعلیم و قرآن کریم سنا جائے، تعلیم و قرآن کریم سنا جائے، کون سنائے؟ تو حضرت نے ارادہ فرما لیا اور فرمایا کہ میں قرآن کریم سناؤں گا، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور قرآن کریم میں تعبیر سنائے کرتے۔ 30 دن میں حافظ قرآن کرتے، کون ہیں؟ مولوی ہیں، عالم ربانی ہیں اور بوڑھے آدمی ہیں، حافظ قرآن کرتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم ایسا ہے، اتنا لطیف ہے اور اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ کوئی بھی یاد کرنا چاہے یاد کر کے حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ بہت بڑا عظیم کلام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، عشق قرآن ہونا چاہیے تب قرآن کریم آسان ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اتنا مبارک ہے، اتنا عظیم شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ برکت والی کتاب ہے، ھذا کتاب مبارک، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے یہ برکتوں والی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لہذا اس سے برکتیں حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر سورۃ العبس میں 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس کی افادیت کو بیان فرمایا، کہا کلا انہا تذکرہ، سنو اور سے سنو، یہ تذکرہ ہے، یعنی یہ امتحانی کی چیز ہے، جس وعدے کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کر کے آئے تھے، وہ وعدہ تم کو یاد دلانے کے لیے قرآن کریم آیا۔ دیکھو جب انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، عالم امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، جتنے جنات پیدا ہونے والے تھے، سب کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر کن سے پیدا ہو گئی، ساری روحیں پیدا ہو گئی اور سب روحوں کو سامنے بٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الستُ بربکم، تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے بھی کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، غیر مسلموں نے بھی کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، عیسائیوں نے بھی کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، بزرگوں نے بھی کہا تھا
اور اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے قرآن کریم آیا. اللہ نے فرمایا انہا تذکرہ، یہ یاد دہانی کے لیے کتاب آئی ہے. فمن شاء ذکر، اب جو چاہے یاد کر لے، اپنے اس والے کو یاد کر کے اللہ کو مان کر زندگی گزارے، اور جو چاہے یاد نہ کرے اور پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو. پھر اس قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ، یہ مکرم اور باعزت صحیفوں میں ہے. ویسے تو لوح محفوظ میں، لیکن لوح محفوظ سے جو دنیا میں آیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس پڑا. پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں قرآن کریم اتارا گیا، اور پھر 23 سال کی مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو اس کے جو صحیفے بنے ہیں وہ بڑے مکرم صحیفے ہیں. اتنا مکرم، اتنا معزز صحیفہ ہے کہ وہ گدا جو قرآن کریم سے لگ جاتا ہے، آپ اس قرآن کریم کے گدے کو چھو نہیں سکتے. آپ اس کاغذ کو جو قرآن کریم سے لگ گیا ہے چھو نہیں سکتے. نہیں تو کاغذ پتنگوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے پتنگ اڑتے پھرتے ہیں، لیکن آپ کوئی قرآن کریم کا ایک صفحہ یا قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا دل شل نہیں بن رہا ہے. آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ اسے فوراً لیں گے اور ہاتھوں ہاتھ لے کر کے اسے اپنی جیب میں محفوظ کریں گے، الماری میں محفوظ رکھیں گے. جو قرآن کریم کی عظمت ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعہ، مرفوعہ بلند و بالا ہاتھوں میں ہے، بلند و بالا صحیفوں میں ہے، مطہرہ اور پاکیزہ چیزوں میں ہے، پاکیزہ صحیفوں میں ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اگر اس کو کوئی چھونا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے تو پہلے قرآن کریم سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، آگ بھرنا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے یہاں تشریف لے گئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بہن قرآن کریم پڑھ رہی تھی، ان کے بہنوں ہی قرآن کریم پڑھا رہے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالی وہاں قرآن کریم پڑھانے کے لیے موجود تھے. کہ ایسا آزادی کا ماحول نہیں تھا، کوئی قرآن کریم پڑھتا ہوا دین جائے اسے لوگ مار دیا کرتے تھے. عمر فاروق اسی اس میں اور اسی چمکرش میں، اسی دشمنی میں اپنے گھر پہنچے، بہن کے گھر پہنچے اور ان کی بجائی تو وہاں سے سراسین کی کیفیت تاری ہو گئی. پتہ نہیں عمر آیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے نہیں دیتا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. وہ بہن نے ڈر کر کے قرآن کریم کو ادھر ادھر چھپا کر کے ٹنڈا کھولا تو عمر فاروق نے فوراً پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی تم، کیا پڑھ رہی تھی؟ اور وہ ڈر رہی ہے، میں کیا بتاؤں، لیکن اس نے کہا کہ میں قرآن کریم پڑھ رہی ہوں. عمر فاروق نے مارنا شروع کر دیا. عمر فاروق نے اتنا مارا کہ بہن لہولہان ہو گئی، خون بدن سے نکلنے لگا. کتنا جرم تھا قرآن کریم کو. آج ہم لوگوں کے یہاں قرآن کریم کا پڑھنا کتنا آسان ہے. حافظ قرآن بدل ہیں، مدارس آباد ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں قرآن کریم کو پڑھی ہوئی، مرد قرآن کریم کو پڑھے ہوئے. مسجدوں میں جاؤ تو قرآن کریم رکھا ہوا ملتا ہے، آزادی ہر قسم کی قرآن پڑھ سکتے ہیں. مگر پھر بھی افسوس ہے کہ لوگ قرآن کریم سے برگشتہ ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم پڑھنے والوں کی وہ قدر نہیں کرتے. یہ المیہ ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ قرآن کریم اگر پڑھتا ہوا کوئی معلوم ہو جاتا اسے مارا کرتے تھے. لیکن بہن نے کہا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے، پھر نہیں سکتے. بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پر اس نقشے سے اقرب ہو گیا. عمر کے دل پر اثر پڑ گیا کہ کیا ہے یہ چیز جس کی وجہ سے یہ لہولہان ہونا برداشت کر رہے ہیں، اتنا برداشت کر رہے ہیں، مگر قرآن کریم کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. ہمارے فاروق نے کہا بیٹی، بہن، مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کیا چیز ہے. بہن نے کیا کہا، عمر تم ناپاک ہو، تمہارے اندر شرک کی گندگیاں ہیں، تمہارے اندر کفر کی ظلمات ہیں، کفر کی تاریکیاں ہیں. تم اس کو ختم کرو تب جا کر کے تم پاک ہو جاؤ گے. تم اس قرآن کریم کو ہاتھ لگا.
انہیں غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اور پھر ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات سورہ طٰہٰ کی ابتدا آیات سنائی گئی، انزلنا علیکم القرآن لتشقى، اور قرآن کریم اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو۔ تو قرآن کریم تو اتنا بڑا عظیم کلام ہے، اتنا عظیم شان کلام ہے کہ عمر فاروق جیسا کٹر دشمن قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو موت بنتا ہے۔ قرآن کریم کو انہوں نے سنا تو دل پر لطفداری ہو گئی اور دل سے کفر کی گندگیاں، شرکی کی گندگیاں نکل گئی، اور انہوں نے کہا مجھے لے چلو، کہاں میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ مجھے رب العالمین کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہاں گئے اور کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے۔ مطہرہ ہے قرآن کریم کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی کو احترام ہو گیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کسی نے کر لی، اس کے اوپر مرد ہے، تو ابھی وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، ابھی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسجد میں قرآن پڑھنے کی جگہ۔ صفارہ آگے فرمایا کہ یہ کن ہاتھوں میں رہتا ہے؟ جو بہت نورانی فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم رہتا ہے۔ کرام بررہ، وہ فرشتے بھی معزز ہیں، بررہ بالکل نیک ہیں، ان کے یہاں برائی کا کوئی تصور نہیں۔ کرام بررہ تو میرا انسان ہوا، پھر بھی انسان اس کے اوپر لعنت ہو، بربادی ہو، پاک فرا کتنا ناشکرا ہے، کتنی عظیم کتاب انسان کو دی گئی ہے، پھر بھی اس سے بدلتا ہوا ہے، پھر بھی دوسری تعلیموں کی طرف اس کا دھیان جا رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھانے کے لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں، انگریزی تعلیم پڑھانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ یہ فری کی تعلیم پڑھائی کی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیمات بھی حاصل کرو۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، اسی قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ قرآن کریم جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے اندر بڑی صفات ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آیا، وعظ نامہ آیا۔ وعظ اس کلام کو کہا جاتا ہے جس سے دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، ایسے کلام کو وعظ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سخت دل ہو، سخت دل آدمی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ بھی بات سناتے رہو، دل پر اثر نہیں پڑتا، دل پر اثر نہیں پڑتا، انسانوں کی یہ صفات ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں کی قرآن کریم میں صفت بیان کی گئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ تمہارے دلوں کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہوئے کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے ایسے پتھر دل ہو گئے، اور پتھر دل سے بھی اس سے بھی زیادہ اشد قسوہ، اور زیادہ پتھر دل ہو گئے، ایسی سختی کہ کچھ بھی بتاتے رہو دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی زمین ایسی سخت ہو جاتی ہے اس کو نرم کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پیداوار کے قابل ہو جائے، تو نرم کرنے کے لیے اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بار بار کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، اب وہ زمین نرم ہوتی ہے، بیج کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت قرآن کریم ہے، یہ صلاحیت قرآن کریم ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کر کے اللہ کے رسول، دلوں کی قساوت کو اور دلوں کی اور گندگی کو دور کیسے کیا جائے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ذکر کثرت موت، کثرت سے موت کا ذکر اور تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دل نرم ہوگا، اب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اب وہ دل نیک کام کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ موعظت ہے، قرآن کریم سارا کا سارا موعظت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، پھر جب یہ موعظت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بیان کی گئی کہ موعظت ہے، پھر اس سے نرم بھی پڑے گا، اور اگر آپ اس سے مسلسل جڑے رہے تو پھر دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو گندگیاں ہوتی ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے شفا۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ حب مال دل کی بیماری ہے، حب دنیا دل کی بیماری ہے، اسی طریقے سے بغض، حسد، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔
بزدلی دل کی بیماری ہے، قرآن سے محبت رکھنا دل کی بیماری ہے. یہ ساری دل کی بیماریاں اگر چھانٹنا چاہتے ہو، ان بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، تو قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو. یہ قرآن کریم کی صفت ہے، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تیسری صفت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تیسری صفت ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. یہ تمہیں بتائے گی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے. جیسے کہ آپ کسی نامعلوم سڑک پر چل رہے ہو تو سڑک پر لکھا ہوا رہتا ہے، نشان دینے کو ہوتے ہیں. کوئی ادھر کو نشان جا رہا ہے کہ بھئی آگے سڑک ادھر کو مڑ رہی ہے، کوئی نشان ادھر بنا ہوا ہے تو پتہ چل رہا ہے، ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر سڑک جائے گی. اب ہم کو سیدھا نہیں چلنا، ہم کو بڑا اسٹرنگ گھمانا ہے، اس طرح گھمانا ہے. بتاتی ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر نہیں چلنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا. آپ قرآن کریم پڑھیں، اپنے علماء سے سمجھیں اور قرآن کریم کی محفلوں میں بیٹھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا رہنمائیاں قرآن کریم نے ہمیں دی. وہدی ورحمۃ، کہ جب ہدایت مل جائے گی تو پھر اس کی رحمت کا ظہور ہوگا. کہاں ہوگا؟ قیامت کے میدان میں رحمت کا ظہور ہوگا. اب اتنی بڑی رحمت ملے گی کہ اس رحمت کی وجہ سے ہم سارے لوگ خوش ہوں. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں خوش ہو سکتے. یہ غلط فکر نکال دیجیے. آج میں نے تہجد پڑھ لی، آج میں نے قرآن کریم پڑھ لیا، آج میں نے نیک اعمال کر لیے، آج میں چلے لگا کر آیا، 1 سال چلہ لگا کر آیا، تو دل میں غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میں زندگی بن گیا. اب یہ جو لوگ چلے میں نہیں لیتے وہ نالائق ہیں، اور وہ جو لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے وہ نالائق ہیں. یہ ابھی یہ دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے. اس تکبر کو نکالنا پڑے گا. قرآن کریم نے نکالتا ہے اس تکبر کو. اس کا رحمت کا ظہور قیامت کے میدان میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں جائے گا. اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، جنت میں جائے گا. اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جائے گا. ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. صحابہ نے ضرورت کر کے پوچھ لیا، حضرت آپ کی عبادتیں اتنی ہیں کہ آپ پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، اتنی لمبی تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رونے کی کیفیت سے مجھے لگتا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج روح قبض نہ ہو. وہ امت کے لیے رویا کرتے ہیں. اتنی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے پوچھا، حضرت کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں بھی اللہ کے بدلے جاؤں گا. ولكن يتغمدني الله برحمته. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت سے ڈھانپ لیا. تو رحمت للمؤمنین، یہ قرآن کریم مومن کے لیے رحمت ہے. پھر اس کے بعد آیت کریمہ میں آگے فرمایا کہ جب یہ اتنی صفات کی عالی کتاب، اتنی عظیم شان کتاب، اتنی بابرکت کتاب، ہدایت والی کتاب، شفا والی کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے، تو پھر قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اللہ ہی کی رحمت سے ہوا ہے. ہمیں ملا، نہیں تو ہم اس بارے نہیں تھے. آپ کو بتایا نہیں ابھی کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، آسمانوں نے انکار کر دیا تھا، اللہ نے ہمیں دیا تو اپنی رحمت سے. اسی لیے کہا گیا الرحمن الرحمن علم القرآن. رحمان نے بھی تو قرآن کریم سکھلایا ہے. اگر صفت رحمان نہ ہوتی تو قرآن کریم نہ دیا جاتا. جو بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے قرآن کریم سکھایا، رزاق نے قرآن کریم سکھایا، مگر سب سے بہترین صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان ہے. اسی کا ظہور ہے قرآن کریم کی شکل میں. اللہ القرآن جو قرآن کریم رحمت ہے، تو کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ قرآن کریم دیکھنا میسر، ہمیں قرآن کریم کا پڑھنا میسر، ہمیں قرآن کریم کے پڑھانے والے میسر، ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے والے ہمیں مل جائیں. اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. وَلِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اب اس پر نگرانا چاہیے، اس
پر خوشیاں منانی چاہیے، اس پر شادیاں کرنی چاہیے، اس پر بڑی بڑی تقاریب کرنی چاہیے، اس پر بڑی بڑی دعوتیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ شادیوں میں تو بڑا خرچ کرتے ہو، لیکن قرآن کریم کے ملنے کی خوشی میں کتنا خرچ ہونا چاہیے اس کا اندازہ قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا، بلکہ اس پر خوشیاں مناؤ۔ کیسی تو خوشیاں منائی جا سکتی ہے؟ آپ 10,000 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، 50,000 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، 1,00,000 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، شادی میں اگر آپ لگائیں گے تو کوئی عالم کہہ سکتا ہے اسراف ہے، اسراف ہے، اسراف نہ کرو۔ لیکن اگر تم حافظ قرآن کی خدمت میں اور اس کے حوصلہ افزائی میں اگر آپ روپیہ دے رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا اسراف ہے۔ آپ اگر ان کے استاد کو یا جہاں قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے وہاں 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ اسراف ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم پر خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ وَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آگے آخر میں فرمایا کہ یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کریں۔ جتنی بھی چیزیں انسان جمع کر رہا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر اگر کوئی دولت ہے تو قرآن کریم کی دولت ہے۔ آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، آپ گاڑیاں رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے کاروبار، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مال دولت حاصل ہو جائے، مال ہمیں مالنا جمع ہو جائے، ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہم ارب پتی بن جائیں۔ اگر ظاہر ہے وہ خیر مما یجمعون، اللہ کسے بہتر کہہ رہا ہے، اللہ کس کو بہتر کہہ رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن کریم۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب ہم اپنی فکروں پر غور کریں، ہم اپنے پورے ماحول پر غور کریں، اس ماحول میں کس کو بڑا سمجھا جا رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پورے محلے میں خوشیاں ہو رہی، پورے گاؤں میں خوشیاں ہو رہی۔ ایک لڑکا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، مگر کہیں ایک دن کے لیے صرف دنیا میں کام، وہ ڈاکٹر بنا، وہ انجینئر بنا صرف دنیا کے لیے۔ لیکن یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ آخرت میں کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ کتنے بھی لوگ بن جاتے ہیں اور ان کو کوئی سارے ثواب کرنے والا نہیں ملتا۔ کوئی عالم قرآن، کوئی حافظ قرآن قبرستان سے وہ گزر جاتا ہے اور وہ اللہ پڑھ کر کے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، آیت الکرسی پڑھ کر کے ان مردوں کو قرآن کریم کا ثواب پہنچا دیتا ہے، تو وہ مردے خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی حافظ قرآن نے ہم کو کچھ تحفہ دے دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، باتیں تو بہت لمبی چوڑی کرنے کے ہیں، مگر یہاں ہمارے ربانی موجود ہیں، مطلب مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی، ان کی زبان میں بڑی کشش ہے، ان کی وجہ، ان کی باتیں آپ زیادہ سمجھیں گے۔ تو یہ قرآن کریم سے میرا تو کہنا یہی ہے کہ اس پیغام کو عام کرو، اس پیغام کو دوسروں تک پھیلاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، خود بھی قرآن کریم سے محبت پیدا کرو، روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم پڑھا کرو، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو تہ دل سے ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔